شریف کا آخری جو عشرہ ہے وہ شروع ہو گیا، آج سے شروع ہو جائے گا۔ معتکف حضرات جو ہے نا آج اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، اور جنہوں نے جہاں جہاں بیٹھنا ہے ایک بات یاد رکھنی ہے، جو مغرب جو غروب آفتاب ہے، مغرب کا وقت ہے، غروب آفتاب سے پہلے آپ اپنی اپنی مسجدوں میں جا کے بیٹھ جائیں۔ اگر غروب ہو گیا اور آپ بہر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ داخل ہو گئے تو یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور یہ جو معتکف ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں اپنی مرضی سے کوئی نہیں بیٹھتا۔ یہاں سے ہم حج کے لیے جاتے ہیں، 12-14 لاکھ روپے لگتے ہیں اور حج کے لیے جاتے ہیں، اور قبولیت کا کسی بھی یقین نہیں قبول ہے، کوئی یقین کی نہیں، چاہے وہ ولی ہے، چاہے مفتی ہے، چاہے جو بھی ہے، کسی کو یہ یقین نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہے۔ لیکن اعتکاف کے لیے سرکار نے فرما دیا ہے کہ جو معتکف ہوگا اور جو اعتکاف کے پورے حقوق و فرائض ادا کرے گا، مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ مقبول کا مطلب یہ ہے کہ اگر حج قبول ہو گیا تو پوری زندگی کی جتنے جرم ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہے چاہے وہ کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما۔ مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ تو یہ جو اعتکاف کے لیے اگر کوئی بیٹھتے ہیں تو یہ کہیں کہ ہم بیٹھ گئے، نہیں، پورے سال میں سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جاتا ہے کسی بندے سے اتنا اچھا اعلیٰ، اللہ عز و جل اس کو چن لیتا ہے کہ یہ میرے مہمانی کے قابل ہے، اور پھر وہ جب اعتکاف کے دن آتے ہیں، رمضان کریم آتا ہے، تو ان دن میں چاہے اس کا اپنا اس وقت ذہن نہیں بنا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کر لیا تھا تو اس لیے وہ جب دن آئے گا اس دن وہ خود بخود آ کے بیٹھ جائے۔ وجہ کیا ہے کہ رب العالمین نے اس کو پسند کر لیا تھا۔ اور معتکف کے بارے میں یہی ہے نا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ جب ہم دنیا داری میں جب ہمارا کوئی مہمان آتا ہے، پیارا دوست آتا ہے، کسی اور ملک سے آتا ہے، کسی اور شہر سے آتا ہے، ہم اس کی کس طرح خاطر و مدارت کرتے ہیں، اور جب وہ جانے لگتا ہے تو پھر اس کو انعام بھی دیتے ہیں، اس کو بہت ساری چیزیں دیتے ہیں تاکہ وہ خوش جائے ہم سے۔ تو یہاں پہ جو مہمان نوازی ہے وہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مہمان نواز وہ خود ہے۔ تو دنیا دار ہم عام بندے تو اتنا اہتمام کریں، اور جب اس کے مہمان ہو جائیں تو وہ کیا کرے گا؟ یقیناً اس بندے کی بخشش کرے گا، یقیناً اس کی بخشش کرے گا۔ لیکن شرط یہ نہیں ہے کہ سارا دن رات موبائل پہ بیٹھ کے معتکف حضرات تماشے دیکھتے رہیں اور افطاری کے بعد بیٹھ جائیں، محفلیں لگیں، دنیا داری کی باتوں کی، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایسے وقت ضائع کیا۔ اعتکاف کا جو حق تھا، اعتکاف تو یہ ہے کہ بیٹھ جائے تنہائی میں، بس قرآن پڑھے، ذکر اذکار کرے، اپنے خطاؤں کی اپنے رب سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ جل کو معاف کرنے والا ہی پائے گا، کیونکہ خود اس نے بلایا، خود اس نے بٹھایا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مہمان کوئی عرضی کرے میزبان کو کہ مجھے یہ چاہیے اور وہ کہنے میں نہیں دیتا تمہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بندے ہی نہیں کرتے، وہ تو مالک کے کل ہے۔ اس لیے جو اعتکاف میں جو بھی بیٹھ رہے ہیں، جہاں پہ بھی بیٹھ رہے ہیں، 10 دن ہے، صرف 10 دن۔ پہلے دن تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ بند ہو گئے، لیکن اس کے بعد فوراً آسانی ہو جاتی ہے کہ نہیں، ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں یہ بہت اعلیٰ اور عرفہ جگہ ہے،
اور جس نے بٹھایا ہے وہ مالک کل ہے۔ تو جو جہاں بیٹھے وہ اپنے 10 دن استغفار کریں بارگاہ الہی میں، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کیونکہ قرآن کو دیکھنا، قرآن کو چھونا، قرآن کو پڑھنا یہ تمام کا تمام ثواب ہے۔ کثرت سے ذکر اذکار کریں۔ اگر پتہ نہیں ہے کسی کو اتنا زیادہ وسیع، تو جو اس مسجد میں علم والے ہیں ان سے پوچھیں اور کم سے کم باتیں کریں، کیونکہ باتیں جب کریں گے زیادہ اس میں پھر خرابی ہو جائے گی، کسی کی غیبت ہو جائے گی، چغلی ہو جائے گی، کچھ بات جھوٹ میں چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ رضال یہ جو آخری گھڑیاں رمضان کریم کی، یہ جو آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ رضال ہماری خطائیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رضال اس ملک پاکستان پہ خیر فرمائے، اور پوری جو قوم اس سے ہم بگڑ چکے ہیں اس کی رحمت کے منتظر ہیں، وہ رحم فرما دے، ہمارے حالات کو اچھا کر دے، وہی کر سکتا ہے۔ کوئی تربیت کرتا رہے، یہ پوری کی پوری قوم ہی جب بگڑ گئی ہے، کوئی اس کی تربیت کرتا رہے تو یہ تو سالوں سال لگ جائیں گے، لیکن اس نے جب کرم بازی فرما دی تو پھر دن ہی لگیں گے اور سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو ٹھیک فرمائے۔ بہترین جو مسلمان تھے اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آخری عشرے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ظاہراً باطناً صغیرہ کبیرہ تمام خطائیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں یہ رمضان کریم بار بار عطا فرمائے، اور اس رمضان کریم کے جو حقوق و فرائض ہیں وہ ہم سے پورے ادا کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔